ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے رمضان المبارک میں دعاؤں کو ڈسکس کیا تھا کہ رمضان المبارک میں دعائیں اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کی جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان اوقات کو ڈسکس کریں گے کہ کن کن اوقات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ تو کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، آج تقریباً 18 رمضان المبارک ہے، اور ایک دو دن کے بعد آخری عشرہ سٹارٹ ہونے والا ہے، جس میں طاق راتیں آئیں گی، لیلۃ القدر آئے گی۔ تو اس حوالے سے سب سے جو پہلا بات اللہ کے نبی کی ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت پوچھا اور یہ پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو اس رات میں کون سی دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس رات کو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ تو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا کہ جس میں اپنے گناہوں کی مغفرت معافی جو ہے اس کو طلب کیا جاتا ہے۔ دوسرے جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا وہ ہے رات کا آخری حصہ۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات کو اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا صدا لگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ 3 باتیں کرتا ہے، 3 صدائیں لگاتا ہے۔ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں؟ تو رات کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں؟ جو بھی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو رکھنے کا بہت بہترین وقت ہے۔ کون ہے جو مجھے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں؟ تو دعاؤں کی قبولیت کا جو دوسرا جو وقت ہے، جو کہ بڑا ہی سنہری وقت ہے، اہم وقت ہے، وہ ہے رات کا آخری حصہ، رات کا پچھلا پہر۔ تیسرے نمبر پر جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ دن میں 5 دفعہ آتا ہے، یعنی کہ ہر فرض نماز کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے آخر میں، کہ جب آپ فرض نماز ادا کر چکیں تو اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ لیکن یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے جماعت کے بعد نہیں کی، بلکہ اس میں ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ اپنی ضروریات کے مطابق دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے اور سامعین جو ہیں، جماعت جو ہے وہ پیچھے مقتدی بھی آمین کہتے، ایسا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ دعا کا جو چوتھا وقت ہے قبولیت کا وہ بھی تقریباً دن میں 5 دفعہ ہی آتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان، کہ جب اذان ہو جاتی ہے اور اذان کے بعد تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جماعت ہوتی ہے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو 5واں نمبر ہے وہ ہے فرض نمازوں کی اذان، اور چھٹی جو بات ہے جو کہ بہت کم آتی ہے، میدان جنگ میں جب کفار اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس جنگ کے دوران جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، یعنی کہ 2 اوقات میں دعا رد نہیں ہوتی۔ کون کون سے اوقات ہیں؟ اذان کے وقت اور میدان کارزار کے وقت، جب گمسان کی جنگ جاری ہو، کہ جب مسلمانوں کی اور کفار کی اسلام کے لیے جنگ جاری ہو اور مسلمان علیہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کر رہے ہوں اور جنگ گمسان سے جاری ہو، تو اس دوران اگر کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو رد نہیں کرتا اور
اذان کے وقت جب اذان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے مسلمانوں کو فلاح کی طرف، نماز کی طرف، تو اس دوران جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ جو 7واں وقت ہے دعا کی قبولیت کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم کیا ہے، وہ ہے بارش کے وقت، یعنی جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا، جب اذان ہوتی ہے اور ساتھ بارش کا ذکر بھی کیا دوسری حدیث میں کہ اس دوران دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ 8واں نمبر جو دعا کی قبولیت کا ہے وقت جو ہے رات کے کسی حصہ میں، جو کہ اللہ کے نبی نے بتایا، پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے۔ اور نمبر 9 کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں جو مسلمان بھی اللہ سے کھڑے ہو کے جو بھی دعا کرے، جو بھی حاجت اللہ کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے، وہ حاجت ضرور پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر زمزم کو پیتے وقت، آب زمزم جو ہے اس کو پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اس دوران جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 11 کہ سجدے کی حالت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان بندہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، سب سے قربت اللہ کے ساتھ بندے کی سجدے کی حالت میں ہوتی ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ تو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 12 اور آخری نمبر آج کی اس ویڈیو کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، کیونکہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہوتا ہے۔ تو یہ اوقات ہیں کہ جن میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور ان اوقات میں کوشش کر کے ہمیں دعا کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔